نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين میرے سوہنے نبی کملی والے دیاں سارے نبیاں تو شاناں ودھائیاں گئیاں میرے سونے نبی کملی والے دیاں سارے نبیاں تو شاناں ودھائیاں گئیاں رات میں راج دی صدقے عرشاں اتے سونے آقا نو سیراں کرائیاں گئیاں رات میں راج دی صدقے عرشاں اتے سونے آقا نو سیراں کرائیاں گئیاں شان والے نے مننا وا سارے نبی میرے آقا جیا پر نہیں ہے کوئی شان والے نے مننا وا سارے نبی میرے آقا جیا پر نہیں ہے کوئی ہوتے ہے صرف میرا نبی جس دیاں فرشاں عرشاں تے پے دہائیاں گئیاں
ہوتے ہے صرف میرا نبی جس دیاں فرشاں عرشاں تے پہ دعائیاں گئیاں رات میں راج دی صدقے عرشاں اتے سونے آقا نو سیراں کرائیاں گئیاں اوتھے رب رحمتاں دیاں چھاواں کرے صدقہ سونے نبی دا عطاواں کرے جتھے جتھے دروداں سلاماں دیاں دوستو محفلاں نے سجائیاں گئیاں میرے سونے نبی کملی والے دیاں سارے نبیاں تو شانہ ودھائیاں گئیاں رات میں راج دی صدقے عرشاں اتے سونے آقا نو سیراں کرائیاں گئیاں اما بعد حضرات گرامی تواڈے سامنے جڑی قرآن حکیم دی آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت ہے 15ویں پارے دی بھی پہلی آیت ہے تے سورہ بنی اسرائیل دی بھی پہلی آیت ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا ذکر فرمایا صورتحال اے سی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اپنی نبوت دا اعلان فرمایا شہر مکہ دے اندر تے آپ نو طرح طرح دی مشکلات دا سامنا کرنا پیا ہر ظلم ہر مصیبت آپ تے روا رکھی گئی آپ دے ساتھیاں تے ظلم کیتا گیا صحابہ تے ظلم کیتا گیا آپ خیر خواہی فرماندے نے دوزخ دی طرف جان والے لوگاں نو جنت دی طرف لیانا چاہندے نے بتاں دے پجاریاں نو خدا دی توحید سکھانا چاہندے نے تے بدلے وچ کی ملدا ہے آوازے کسے جاندے نے گالیاں دتیاں جاندیاں نے بہتان لگائے جاندے نے تہمتاں لگائیاں جاندیاں نے کدے کہندے نے تو شاعر ہیں کدے کہندے نے تو ساحر ہیں کدے کہندے نے معاذ اللہ تو مجنوں ہے تیرا دماغ چل گیا ہے لیکن مشکلات تے سن لیکن اللہ پاک نے آپ نو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ دی صورت وچ ایک بڑا قیمتی سہارا عطا فرمایا سی آپ دے چچا حضرت ابو طالب جنہاں نے حضور نو پالیا کفار دیاں مخالفتاں ایک پاسے نے دشمنیاں ایک پاسے نے لیکن ہر جگہ تے حضرت ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے صاحبان دی طرح سایہ فگن نے اور موجود نے ظاہری طور تے ایک مادی سہارا اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جدوں قریش دے سردار حضرت ابو طالب دے کول آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ تیرا بھتیجا ساڈے بتاں نو برا بھلا کہندا ہے یا تو اینو روک لے اگر نہیں روک سکدا
تو پھر حمایت چھڑ دے اپنے بھتیجے دی، تو جے حمایت بھی نہیں چھڑ سکتا تو پھر ساڈے واسطے مقابلے لئی تیار ہو جا۔ یہ موقع بھی آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گھر تشریف لے آئے، چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے گل سن، اج مکے دے سردار آئے سن، قریش دے وڈیرے آئے سن، تو انہوں نے یہ گل کیتی تو میرے بھتیجے میرے کندھیاں دے اوتے تو اینا بوجھ پا جس نوں میں چاہ سکاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کہ شاید شفیق چچا آج میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، جی میں الٹیمیٹم دینا ہوندا ہے، میرے موڈیاں تے اونا بھار رکھ جڑا میں چاہ سکاں، سہار سکاں۔ تو سرکار نے سمجھا کہ شاید شفیق چچا بھی اج منہ موڑ رہے ہے۔ اپنی اکھاں وچ آنسو بھر کے حضور نے فرمایا چچا جان، اگر اے لوگ سورج نو لیا کے میرے سجے ہاتھ تے رکھ دین تے چند نو لیا کے میرے کھبے ہاتھ تے رکھ دین تے میں پھر بھی اللہ دی توحید بیان کرن تو بعد نہیں آواں گا، اور انہاں دے بتاں نو برا بھلا کہن تو پھر بھی بعد نہیں آواں گا۔ میں اپنا مشن پورا کراں گا، یا تے اپنے اس مشن وچ میں کامیاب ہو جاں گا تو یا پھر اس راہ وچ اپنی جان دے دیاں گا۔ حضور نے اپنے چچا نو یہ جواب دیتا، جواب دے کے سرکار ٹر پے، نہیں کنڈ کر کے ٹر پے، کیونکہ دل وچ یہ ہے کہ اج چاچا بھی گیا۔ جدو حضور نو جاندیاں ویکھیا تے پچھوں حضرت ابو طالب نے آواز دیتی، فرمایا میرے بھائی دے بیٹے گل سن۔ حضور واپس آئے، آپ نے فرمایا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے دل وچ آندا ہے کردہ، پھر اے سارے رل کے تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے۔ بڑیاں قربانیاں نے حضرت ابو طالب، شفیق چچا موجود نے، اور جدوں لوگاں نو سمجھاندے نے، واز کردے نے، تبلیغ کردے نے، آکھے نہیں لوگ لگدے تے آخر انسان ہے۔ سرکار نبی پاک افضل البشر نے، سارے انساناں نالوں افضل نے، مگر انسان نے دل دے اتے غم دے بادل جدوں چھا جاندے اور گھر تشریف لے آندے تے دوسرا سہارا اللہ تعالیٰ نے اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو بنایا ہوا سی۔ وہ حضور دی ڈھارس واسطے، تسلی واسطے وہ موجود ہوندیاں سن، ایسے پیار دے اور تسلی دے بول بول دیاں کہ آقا دے دل دے آئے ہوتے جتنا بھی وہ غم دا غبار ہے وہ چھٹ جاتا۔ ماہو سال ایویں گزر رہے سن، سلسلہ ایویں چل رہا سی، آخر سن 10 نبوی آ گیا، نبوت دا 10واں سال۔ یہ وہ سال ہے کہ جس سال دے اندر شفیق چچا ابو طالب وہ بھی وفات پا گئے، اور 3 دن بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی وصال فرما گئیاں۔ یہ جڑا ظاہری ایک 2 سہارے سن، یہ اگڑ پچھڑ دوویں سہارے 21 سال وچ چھن گئے، تے حضور نے اس سن دا نام رکھیا سن 10 نبوی، نبوت دے 10ویں سال دا نام آپ نے رکھ دیتا عام الحزن، یعنی اے غم دا سال ہے، اے غم دا سال ہے۔ جدوں رب تعالیٰ نے ویکھیا کہ میرے حبیب دے دل دے اتے یہ 2 پیار کرن والیاں جو ہستیاں سن جدا ہو گئیاں، تے بڑا ہی ملال ہے، تے دل پاک نو بڑا ہی رنج ہے اور بڑی تکلیف ہے، تے اس ازالہ غم واسطے، اس فرج ہم واسطے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب نو اپنے کول عرشاں تے بلان دا فیصلہ فرما لیا۔ چنانچہ جبریل امین نے حکم فرمایا، جبریل میرے عبادت گزار فرشتے
جدوں دے پیدا ہوئے نے میری عبادت وچ نے، کوئی قیام وچ کھڑا ہے، کوئی رکوع وچ ہے، کوئی سجدے وچ ہے، کوئی اتحیات وچ ہے، جدوں دے پیدا ہوئے نے اپنی ڈیوٹی کر رہے نے، عبادت وچ مصروف نے۔ جبریل امین انہاں فرشتیاں نو جا کے کہہ دے کہ اپنی ڈیوٹی عبادت تو فارغ ہو جاؤ، ویلے ہو جاؤ، جنت نو سجا دیو، جنت کی جنتاں نو سجا دیو تے دوزخ دیاں اگاں نو بجھا دیو، اور عرش اعظم دے آلے دوالے موتیاں دی جھالر لا کے اس میرے عرش نو بھی سجا دیو، اور اسرائیل نو کہو موت دے فرشتے نو کہ قبض کرن تو رک جاوے، کسے دی جان قبض نہ کرے، اور فرشتے عبادت تو فارغ ہو کے ہن صفاں بن لو، صف بندی کر لو، جنت دیاں حوراں نو حکم دیو کہ اپنے آپ نو سجا لین، آراستہ تے پیراستہ ہو جان، زمین اور آسمان دے درمیان جتنی وسعت ہے اور جتنا خلا ہے اس نو نور دے نال بھر دیتا جائے۔ یہ آرڈرز ایشو ہو رہے نے، احکامات جاری ہو رہے نے جبریل امین نو، تے جبریل نے عرض کیتی مولا کریم کتے قیامت دا وقت تے نہیں آ گیا؟ ایڈے وڈے وڈے انتظامات کیتے جا رہے نے، کتے قیامت دی ساعت اور گھڑی تے نہیں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریلہ قیامت دے قائم ہون دی گھڑی نہیں آئی، بلکہ یار نو یار دے نال ملن دی گھڑی آئی۔ اے ملن رات آ گئی ہے، یار نے یار نو مل، انتظامات مکمل ہو گئے۔ جبریل امین نے جو حکم ملیا سی حکم دی تعمیل کیتی، چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے دے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ معراج دی رات مینوں اکھ کھلی، اچانک رات دے ویلے مینوں جاگ آئی تے میں کی وینا کہ ویلا رات دا ہے لیکن رات دن نو شرمندہ کر رہی ہے، اتنا چانن ہے کہ دن چڑھے دا گمان ہو رہا ہے، اور رات نہیں پئی لگدی، اتنی روشنی ہے کہ دن دا سما ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سمجھیا کہ شاید قیامت برپا ہو گئی ہے، اتنا چانن رات دا ویلا تے پھر اتنا چانن، تے میرے دل میں آیا کہ میں لوگاں نو جڑے ستے پے نے، غفلت دی نیند ستے پے نے، میں چیخ کے انہاں نو آواز دے کے کہاں لوگو قیامت تے قائم ہو گئی تے تسی اجے ستے پے جے۔ جدوں میں ارادہ کیتا تے ہاتف غیبی والوں مینوں روک دیتا گیا کہ عثمان خبردار، آواز نہیں نکالنی، کسی نو جگانا نہیں، کوئی قیامت وغیرہ قائم نہیں ہو رہی، بلکہ یار دی یار دے نال ملاقات دا وقت ہے۔ جدو یہ انتظامات ہو گئے، عرش نو سجا دیتا گیا، جنتاں نو سجا دیتا گیا، دوزخاں نو بجھا دیتا گیا، اسرائیل علیہ السلام نو جاناں دے قبض کرن تو روک دیتا گیا، حوراں بھی سج گئیاں، زمین و آسمان دے خلاواں تے وسعتاں وچ نور بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل تسی جڑے بڑے 4 فرشتے ہو، سردار فرشتے، ایک خود جبریل امین، دوسرے میکائیل علیہ السلام، تیسرے اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 سردار فرشتے نے۔ رب نے فرمایا تسی چاروں سردار فرشتے اپنے نال 70,000 اور فرشتیاں دی جماعت لو تو میرا حبیب ام ہانی دے گھر وچ ستا ہویا ہے، ایویں جلوس حضور دے گھر جاوے، اسی طرح ملائکہ دا تے فرشتیاں دا اسی طرح جلوس حضرت ام ہانی دے گھر جاوے، اور جنت وچوں اپنے واسطے، جنت وچوں میرے نبی دی سواری واسطے ایک براق بھی لے لویا جے، ایک سواری بھی کھڑ لویا جے نال۔ اللہ تعالیٰ نے 40,000 براق پیدا فرمائے سن۔ برق کہندے نے بجلی نو، برق کنو کہندے نے بجلی نو، تے براق بجلی وچوں بنیا ہویا گھوڑا، بجلی دی بنی ہوئی سواری براق ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب دی سواری واسطے ہو بجلی دا گھوڑا لے جایا۔ اتھوں ہی پتہ لگدا پیا ہے کملی والے دی شان دا، اج اسی بجلی نو ہاتھ نہیں لا سکدے،
جس دا یہ خام خیال ہوئے، جس دی یہ غلط فہمی ہوئے کہ حضور ساڈے ورگے نہیں۔ ٹیسٹ موجود ہے کہ نبی پاک تا معراج دی رات بجلی دے گھوڑے اتنے بہ کے تشریف لے گئے۔ جے تینوں یہ غلط فہمی ہے تو ذرا بجلی نو چھو کے ویکھ لے، تینوں بجلی آپ ہی دس دے گی کہ تو کنے پانی وچ۔ 40,000 براق جنت وچ موجود ہے جنہ دیاں عمراں بھی 40 ہزار سال نے۔ اللہ تعالیٰ نے 40,000 پہلے انہاں براقاں نو پیدا فرمایا سی۔ فرمایا جبریلہ جاندے ہویا جنت وچ براق بھی لئی جائیں حضور واسطے۔ جدوں آپ تشریف لے آئے جنت دے وچ براق ایک تو ایک ود سونا، ہٹے کٹے براق خوبصورت ایک تو ایک ود کے چوزی ہو گئے، میں کنوں لے جاواں تے کنوں نہ لے جاواں۔ اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا تیرے حبیب دی سواری کس براق نے بننا ہے، کنوں لے جاواں؟ فرمایا او ویخ انہاں براقاں تو ایک وکھرا براق کھڑا ہے، سارے براقاں تو علیحدہ کھڑا ہے براق۔ ان دی عمر 40,000 سال ہے، جدوں دا میں اس نو پیدا کیتا ہے انہیں کملی والے دا ذکر سنیا، حضور دا دیوانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، حضور دے عشق دے وچ ادوں دا روندا پیا، اج تک روندا ہی پیا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے۔ اس عاشق براق نو نال لے جا۔ چنانچہ جبریل امین اس طرح فرشتیاں دی جماعت 70,000 فرشتے تے نال 4 سردار فرشتے بھی اور جنت دا براق سواری لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے۔ حضور اپنے گھر نہیں نے، ام ہانی دے گھر تشریف فرمان۔ آقا دا ویسے معمول کی سی، سرکار نے رات نو اتنی عبادت کرنی کہ آپ دے قیام کردے ہویاں آپ دے مبارک قدم متورم ہو جاندے، سوجاں پہ جاندیاں، حتیٰ کہ اللہ نے خود فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے طٰہٰ، حروف مقطعات نے، اللہ تعالیٰ ہی اس دا علم بہتر جاندا ہے کی اندے وچ پیغام مخفی چھپیا ہوا ہے۔ فرمایا اساں اے قرآن تیرے تے حبیب اس لیے تے نازل نہیں کیتا کہ تو تکلیف وچ پی جاویں، ساری رات ساڈی عبادت کرنا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھن والے، اے کملی والیا، رات نو قیام ضرور کر پر کچھ آرام بھی کر لیا کر۔ معمول شریف تے اے ہے عام طور تے کہ ساری رات عبادت کردے نہیں، لیکن اج معراج دی رات کملی والے عشاء دی نماز پڑھ کے سمی سانجی حضرت ام ہانی دے گھر آئے اور اندروں کنڈی لا کے تے عالم بے نیازی دے نال سو گئے، سمی سانجی سے، کیونکہ اج تاں گونو ہے۔ بندے تے دو مقام آندے نے، کدے مقام عبدیت ہوندا ہے تے کدے مقام محمودیت ہوندا ہے۔ ہاں بندے تے دو مقام آندے نے۔ جس ویلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سی رب ارنی انظر الیک، مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا، مینوں اپنا دیدار کرا، حکم ہے لن ترانی، نہیں ویکھ سکدا، اس ویلے موسیٰ علیہ السلام تے مقام عبدیت سی۔ تے معراج دی رات ہی جدوں کملی والے سرکار تشریف لے گئے 6ویں آسمان تو، جدوں آگاہ نکلن لگے موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان تے موجود سن حضور دے استقبال واسطے۔ جدوں سرکار اتھوں اگے لنگے تے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے نال بڑی گرم گفتگو کرنی شروع کر دیتی۔ ربا میں دیدار دی خواہش کیتی، مینوں تو دیدار نہیں دتا، تے ہن مصطفیٰ پاک آ رہے نے، خود بلایا تیرے کول چل کے آ رہے نے، اینوں دیدار دے دیں گا، مینوں نہیں دیتی۔ یعنی اس قسم دیاں میں ایک مثال دیتی ہے، بڑی گرم گفتگو کر رہے ہیں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اے بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام نے، رب دے نال ایسی گفتگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال ایسی گفتگو، گرم گفتگو۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ
موسیٰ علیہ السلام دی طبیعت اور مزاج دی گرمی نو سمجھدا ہے، اس لیے ساریاں گلاں برداشت کر رہے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام نے ادو مقام عبدیت سی کہ مولا ویکھنا چاہنا کہ نہیں ویکھ، اج مقام محمودیت ہے، جو بھی کہہ رہے نے سہار لیا۔ تو بندے دے دو ویلے آندے نا، مقام عبدیت بھی تے مقام محمودیت بھی۔ کملی والے نو قیامت والے دن اللہ نے مقام محمود عطا کرنا ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم میں وعدہ ہے وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ وہ مقام محمود ہے جتھے حضور جو کہن گے رب مننے گا۔ یارو تسی بابا صاحب دا قول نہیں سنیا؟ فرمایا 40 سال تک اساں او کیتا جو اس نے حکم دیتا، ان دے حکم دی فرما برداری کیتی، 40 سال اساں او کیتا جو اس نے کہا، تے فرمایا ہن حال اے ہو گیا ہے کہ جو اسی کہنے ہاں وہ کردا ہے۔ تو اگے پیچھے ساری رات عبادت کرن والا یہ پیغمبر، محبوب پیغمبر، آج جدوں معراج دی رات آئی ہے، اللہ دی عطا دے نال کملی والے نو پتہ ہے کہ جبریل روانہ ہو چکا ہے، فرشتے آ رہے نے، مینوں لین واسطے آ رہے نے کہ رب نے حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کے میرا سنیہ پہنچاؤ، ان اللہ اشتاق الیک، کہ حبیبا رب تے اوتھے تنگ رکھی بیٹھے، وہ تو ملن دا مشتاق ہے، ان اللہ اشتاق الیک، وہ شوق رکھدا ہے تہاڈی ملاقات، لہذا عالم بے نیازی دے نال کنڈی لائی، حضرت ام ہانی دے گھر دی کنڈی لا کے آرام نال عشاء پڑھ دیں ستے۔ جبریل امین سارے سامان کر کے پوری دنیا سجا کے آئے کھڑے نے فرشتیاں دی ایک بارات لے کے دولہا نو لین واسطے، اگوں کنڈی لگی ہوئی ہے، یا اللہ تیرا حبیب تے کنڈی لا کے ستا ہے، ہن کی کراں؟ دروازہ کھڑکاواں، کنڈی کھڑکاواں یا ویسے آواز ماراں؟ فرمایا نہ کنڈی کھڑکان دی اجازت ہے نہ آواز مارن دی اجازت ہے، اس لیے کہ حبیب دی بارگاہ دی بے ادبی ہے۔ پھر کی کراں؟ فرمایا چھت والوں داخل ہو، محبوب دی اکھ دے برابر سوراخ کر کے چھت والوں داخل ہو۔ جبریل امین اپنے اس چھوٹے جہ سوراخ وچوں داخل ہویا، 600 پراں والا فرشتہ، 2 پر پھیلاوے تے مشرق اور مغرب تک سایہ ہو جاندہ ہے، عظیم الجثہ 600 پراں والا فرشتہ کتھوں گزاریا جا رہا ہے؟ محبوب دی اکھ برابر سوراخ کرو تھوں گزر۔ کیوں؟ اج تو کرو فرد نال نہیں جانا، اج شان و شوکت دے نال حبیب دی بارگاہ دی حاضری نہیں، بلکہ عاجزی دے نال اپنے پراں نو سمیٹ کے چھوٹی جی تھاں وچوں لنگ کے جا اور پیش ہو جا۔ جبریل امین جدوں آئے سرکار آرام فرمانے، مولا ہن کی کراں؟ اندر تے آ گیا۔ فرمایا تو ہن میرے حبیب دے قدماں نو بوسہ دے، قبل قدم ہے، میرے محبوب دے قدماں نو چم، اس لیے کہ تیرے ہونٹ اسی کافور دے بنائے نے، کافوری ہونٹ نے، تے کافور ہوندا ہے ٹھنڈا، اسے دن واسطے تے تیرے ہونٹ کافور دے بنائے سن۔ تو کافوری ہونٹ جدوں تو بوسہ دے گا قدماں نو تے نال پراں دا جھل مارے گا، کملی والے تو ٹھنڈک پہنچے گی تے اکھاں کھول دیں گے۔ چنانچہ جبریل امین پیراں والے پیسے بہ گئے تے سرکار دے مبارک قدم چومے۔ اتھوں یہ بھی پتہ لگیا، کئی لوگ کہندے نے جبریل حضور دا استاد ہے، جبریل حضور دا استاد ہے، اللہ نے غلط فہمی کٹوا دیتی، استاد تے میں ہاں، الرحمن علم القرآن، فرمایا وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب نو قرآن سکھایا۔ جبریل نو استاد منن والے آ دیکھو، کدے استاد نے بھی شاگرد دے پیر چومے نے، او پیراں وچ پے ہے۔ قدم مبارک چوم کے تے جدو جھل دیتا اپنے پراں دا تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مقدس نو وا کیتا، اکھاں کھولیاں، فرمایا جبریلہ اے کی کر رہے ہیں؟ عرض کی تھی سونیا اپنی معراج کر رہے ہیں، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ تیرے قدم تک پہنچا، میں تے اپنی معراج کر رہے۔
نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ ایک شعر میرے والد صاحب پڑھ دے ہے نا ہی چیتا یاد ہے، والد صاحب پڑھ دے ہوندے سن، ہاں تو سامنے انہوں کی قبر شریف موجود ہے تو سن رہے ہیں کہ میں تو چلا گیا لیکن میری یہ آواز گونج رہی ہے۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کلیوں میں دیکھا۔ حضور بیدار ہوئے، فرمایا ہاں جبریلا کی سرکاری حکم لے کے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الیک، رب تعالیٰ تیرا مشتاق ہے، ملنا چاہتا ہے، وہ اتنے تانگاں رکھی بیٹھا ہے ملن دیاں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اپنے گیسو سنوارے، جنت دے دولہ بنے، لاڑے بنے۔ اللہ حضرت نے اپنے لفظاں وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اس غسل نو اور غسالے نو انج بیان کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ قدسی فرشتے جنا جنت جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر کٹورے تاروں نے بھر لیے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اگلے شعر چ آپ فرماندے نے تسی رات نو ویندے ہو نا کہ یہ جڑے ستارے نے ٹمٹماندے نے، رات نو ستارے ٹمٹماندے نے، آپ فرماندے نے تمہیں پتہ ہے کہ یہ ستارے کیوں ٹمٹماندے نے؟ ہاں اپنے رنگ وچ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماندے نے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ تکبیر پانی جدو چھلکتا ہے، رات نو جدو پانی چھلکتا ہے تو تسی کہندے ہو ستارے ٹمٹما رہے نے، ستاریاں دا ٹمٹمانا کی ہے؟ وہ پانی دا چھلکنا ہے، شاعر دا اپنا ایک ذوق ہے۔ فرماندے نے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ حضور نے غسل فرما لیا، ہن وہ جرا پانی جس دے نال غسل کیتا سی اس نو کہندے نے غسالہ۔ آپا وضو کر لئیے نا تو غسل کر لئیے تو جڑا پانی سانو وضو تے غسل کروا دیندا ہے،
جڑا پانی مستعمل ہے استعمال ہو گیا انہوں کہندے نے غسالہ۔ نبی پاک نے غسل فرمایا تو جڑا او غسالہ سی جبریل نے اس غسالے نو لیا، سرکار دے غسالے نو لے کے جبریل نے میکائیل نو دتا، میکائیل نے او غسالہ اسرائیل نو دتا، تے اسرائیل نے او غسالہ اسرافیل نو دتا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اسرافیل نے او غسالہ جنت دا جو فرشتہ نگران فرشتہ ہے، انچارج فرشتہ، کی نام ہے اگے دسیا ہے رضوان، رضوان نو دتا، تے رضوان نے اس غسالے نو جنت دیاں حوراں وچ تقسیم کر دیتا، تے جنت دیاں حوراں نے اس غسالے نو اپنے چہرے تے مل لیا، جس دے نال انہاں دا حسن دوبالا ہو گیا۔ بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تیار ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے گھر خانہ کعبہ تشریف لے آئے، بیت اللہ دی حاضری دتی، اور پھر ایتھوں مسجد اقصی دی طرف روانگی دا قصد فرمایا۔ او جرا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے او ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو لیلا رات دے تھوڑے جہ حصے وچ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی دی طرف روانگی دا حضور نے قصد فرمایا۔ براق پیش کیتا گیا، جبریل جڑا براق لے کے آیا سی وہ براق سفید رنگ دا سی، اس دا قد گھوڑے دے قد تو کچھ چھوٹا تے گدے دے قد تو کچھ زیادہ سی۔ جدو براق پیش کیتا، براق خوش ہو کے جھومیا، براق جدو خوشی نال جھومیا تے جبریل امین نے براق دی لگام نو کھچیا اور ڈانٹ کے فرمایا کہ براقہ شوخی کرنا ہے، شوخی بھی کھانا ہے۔ براق پانی پانی ہو گیا تو کہا جبریلہ شوخی نہیں کر رہا، میں تے اپنے مقدر تے مان کر رہا، میں تے اپنے مقدر تے مان کر رہا کہ اللہ دا حبیب میرے تے سوار ہون لگیا ہے، اللہ دے حبیب دی سواری بنن لگیا۔ تو پھر او براق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ انج عرض کردا ہے، نزہۃ المجالس دی روایت ہے، کہندا ارکب یا سید المرسلین، اے رسولاں دے سردار میرے اتے سوار ہو جاؤ، ولیکن لی الیک حاجتن، لیکن مینوں تواڈے نال ایک کم ہے، ایک حاجت ہے، میری وہ حاجت روائی بھی فرما دیو۔ معلوم ہویا اللہ تعالیٰ نے کملی والے نو حاجت روائی دی توفیق دتی ہے، یہ گل تو براق بھی سمجھدا ہے، رب تعالیٰ حاجت روا ہے، مگر وہ جس نو چاہے حاجت روائی دی توفیق عطا فرمائے، کملی والے نو اس حاجت روا نے حاجت روا بنایا ہے۔ براق کہندا ہے ارکب یا سید المرسلین، اے رسولاں دے سردار میرے تے سوار ہو جاؤ، ولیکن لی الیک حاجتن، پر میری تواڈے نال ایک حاجت ہے، ایک کم ہے۔ فرمایا کی کم ہے؟ عرض کیتی اللہ تنسانی من شفاعتک یوم القیامہ، قیامت والے دن مینوں اپنی شفاعت تو محروم نہ کرنا، کتے بھول نہ جانا، اللہ تنسانی، کتے مینوں نہ بھلا بیٹھنا، قیامت والے دن اپنی شفاعت تو مینوں محروم نہ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری یہ عرض قبول ہے، میں دیہاڑے قیامت دے تیری شفاعت کراں گا۔ حضور قیامت والے دن
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲਈ ਉਸ ਬੁਰਾਕ ਨੇ اور پھر کہا یا رسول اللہ ہن میرے تے سوار ہو جاؤ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دے نال اے وعدہ فرما کے اس دے اتے سوار ہوئے اور وہ براق مسجد حرام تو مسجد اقصی دی طرف روانہ ہویا۔ تھا براق نبی یا کے نور نظر، اے جڑا ساڈی نظر دا نور ہے، اے ساڈی نظر دا جڑا نور ہے، ان دا کمال بھلا کی ہے؟ ہنے زمین تے ہے تے این کیتا تے ہنے آسمان تے گیا۔ ان دی سرعت رفتار ویکھی، ان دی رفتار دی تیزی ویکھی کہ سیکنڈ دے بھی کسے حصے وچ آنن فانن اے پہنچ جاندا ہے، ہنے زمین تے ہے تے ہنے آسمان تے پہنچ گیا۔ تو حضور دے براق دی بھی کیفیت ایسی سی کہ تھا براق نبی یا کے نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور نہاں ہو گیا، نہاں ہو گیا، اکھاں تو وجل ہو گیا۔ تھا براق نبی یا کے نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور نہاں ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، سفر معراج تے روانہ ہوئے۔ حضور دے معراج شریف اس سفر دے 3 مرحلے نے، پہلا زمینی سفر ہے، دوسرا آسمانی سفر ہے تے تیسرا لامکانی سفر ہے۔ جڑا اسی اج جو بیان کر رہے ہیں یہ پہلا مرحلہ بیان کر رہے ہیں، نبی پاک دا زمینی سفر بیان کر رہے ہیں، اس نو اسرا کہندے نے۔ ان دے بعد پھر آسمانی سفر شروع ہوئے گا، اس نو معراج کہندے۔ اور جدو لامکانی سیر فرمان گے تو اس نو اعراج کہندے نے۔ یہ 3 مرحلے نے، اسرا زمینی سیر، معراج آسمانی سیر، اعراج لامکانی سیر۔ تو آج پہلا مرحلہ بیان ہو رہا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، زمینی سفر کر رہے ہیں، معراج دا پہلا مرحلہ۔ قرآن نے اس نو اسرا دا نام کیوں دیتا؟ سیر کروائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اے جو زمینی سفر دا مرحلہ ہے، اس نو اسرا اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے وچ بار بار رک کے آپ مختلف مقامات ہسٹوریکل پلیسز نو ویندے بھی جاندے نے، نفل بھی اتھے پڑھتے جاندے نے، سفر بھی ہو رہا ہے۔ وادی سینہ آئی جس نو موسیٰ علیہ السلام دے نال نسبت ہے، اس وادی نو جدو اتھے پہنچے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اتھے رکو، یہ وہ وادی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام دی وادی سینہ آ گئی، اتھے رکو تے 2 نفل نماز ادا کرو۔ حضور نے 2 نفل پڑھے تو سفر پھر شروع ہویا، اگے وادی احمر آ گئی۔ حضور اتھے رکو، عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت گاہ ہے، اتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن، 2 نفل ادا کرو، 2 نفل ادا فرمائے، ہم پھر سفر شروع ہویا، مدینہ منورہ آ گیا۔ حضور رکو، یہ تہاڈی ہجرت گاہ ہے، تساں اجے تے مکے ہو لیکن ان قریب ہجرت کر کے اتھے آن والے ہو، مدینہ منورہ تشریف لے آن، تہاڈی ہجرت گاہ ہے، اتھے بھی رکو تے 2 نفل ادا کرو۔ حضور سفر بھی کرتے جا رہے ہیں، نال روک روک کے نفل بھی پڑھتے جا رہے ہیں، انہوں ہی تو سیر کہندی، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے جا رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دی قبر آ گئی۔ حضور فرماندے نے کہ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں جدو لنگیا، رہے تو موسیٰ قائما یصلی فی قبر ہی، میں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑیاں ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ رہے تو موسیٰ قائما یصلی فی قبر ہی، اس موقع نو یاد رکھنا۔ حضور نے فرمایا میں قبر دے کول لنگیا تے موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ
نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگے جدو آپ مضمون ٹوراں گے نا کہ حضور جدو سفر مکمل ہویا تے مسجد اقصیٰ وچ پہنچے، اتنے سارے نبی موجود سن، پچھے موسیٰ علیہ السلام بھی سن۔ موسیٰ علیہ السلام نو تو پیچھے چھڑ کے گئے نے کتھے؟ اپنی قبر وچ نماز پڑھدیاں تے اتنے پہنچے تے موسیٰ علیہ السلام پھر اگلے مرحلے میں جدو آسمانہ دی طرف آپ نے عروج کرنا ہے، بلند ہونا ہے، تو الوداع کہن والے سارے نبی ہون گے، وچے موسیٰ علیہ السلام بھی ہون گے نا، پر جدو 6ویں آسمان تے حضور پہنچن گے، اگوں استقبال کرن والے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ساریاں گلاں اجے ہونیاں نے، تو پتہ پھر کچھ لگ رہا ہے کہ پیغمبر اوتھے بھی ہے، ایتھے بھی ہے، ایتھے بھی ہے، اوتھے بھی۔ مسئلے تے آپ ہی حل ہوندے پے کہ بیک وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ بھی نے، اسی ویلے کیونکہ حضور دا براق تے بہت تیزی نال سفر کر رہا ہے نا، جویں اے نگاہ دی کرامت ہے، نور نظر دی طرح فوراً پہنچ گیا، چشم زدن وچ پہنچ گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو پیچھے سن نماز پڑھ دے وہ اگے پہنچی ہوئی، اور اتوں پھر جدو حضور آسمانہ دی طرف جان گے، الوداع کیا ہے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام نے، الوداع کیا ہے، حضور نو روانہ کیتا ہے، لیکن یہ کی ہے کہ چھٹے آسمان تے پہنچے تے اگوں موجود ہیں، کلے موسیٰ علیہ السلام نہیں، روانہ کرنے والے سارے نبی نے، پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام موجود نے، اور پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پنجویں، چھٹے، ساتویں آسمان، ہر آسمان دے اتنے کوئی نہ کوئی پیغمبر موجود ہے۔ معلوم ہوا اتھے بھی ہے، اتھے بھی ہے۔ 40 دن دی مسافت، 40 دن لگتے نے مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ جان واسطے، لیکن چشم زدن دے وچ اس براق نے مسجد اقصیٰ وچ پہنچا دیتا۔ جبریل امین نے مسجد اقصیٰ دے باہر ایک پتھر پیا سی، بہت بڑا پتھر، جبریل امین نے اپنی انگلی دے نال اس پتھر پہ سوراخ کیتا، اور حضور دے براق نو، حضور دی سواری نو اس پتھر دے نال بن دیتا۔ کیوں بنیا؟ اگر نہ بندے تو یہ سواری نے کتے چلا جانا سی۔ یہ براق تے حضور دا عاشق ہے، جڑا 40,000 سال تو حضور دے غم وچ، فراق وچ، جدائی وچ رو رہا سی، اج محبوب ملیا تے محبوب نو چھڑ کے انہیں چلا جانا سی؟ یہ تو کدھر نہیں جا سکتا، یہ تو محبت دا اسیر ہے۔ ایک گنڈ ڈوری وہ ہے جی آپ پانے ہے، جانوراں نو بننے آ نا تے ڈوری نہ بننے آ، تو کدے انج بھی ہوندا ہے کہ مالک اگے جا رہا ہوندا ہے تے پیچھے پیچھے بکری باں باں کرਦੀ جا رہی ہوندی ہے، پیچھے جانور جا رہا ہوندا ہے، ان دے گل وچ رسی کوئی نہیں ہوندی، مالک اگے اگے وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوندا ہے۔ ایک آدھی کیڑی رسی ہے؟ محبت دی رسی نال بننے ہویا ہے۔ اس دے گل وچ تاں محبت دی رسی سی، لیکن پھر براق نو جبریل نے کیوں بنیا؟ ساڈی تعلیم واسطے، ساڈی تعلیم واسطے کہ میں وہ سواری بھی بن رہا کہ جس دے جان دا خطرہ نہیں ہے۔ تسی بھی جس ویلے اپنے موٹر سائیکل کھڑے کرو تے لاک لا لیا کرو، مت آکھو جی اللہ دے توکل تے بھروسے تے اسی اینو کھڑا کر رہے ہیں، نہیں، تسی بھی اپنی سواریاں نو جندرے مار لیا کرو، اور اپنی گھوڑے ہون، کھچر ہون تے انہاں نو بن لیا کرو۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گیا، جو انبیاء علیہ السلام دے نال کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اس مسجد دے وچ موجود ہے۔ جبریل نے اذان پڑھی، میکائیل علیہ السلام نے تکبیر پڑھی، مصلی امامت خالی ہے، جبریل نے حضور علیہ السلام نو بازو تو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا۔ کیا میرے آقا اج امامت دا تواڈے ہوندیاں امامت دے مستحق بس تسی ہو؟ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، امامت کی تھی، سارے نبیوں نے پیچھے نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسری میں سورہ قریش دی تلاوت فرمائی۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہندے نے راز نو، بید نو،
نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ نماز ادا ہوئی، اس کے بعد پھر یہ نمازیاں دا ہی ایک مجمع جلسے دی شکل اختیار کر گیا، اور مختلف انبیاء علیہم السلام نے خطاب فرمایا، اور آخر میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدارتی خطبہ بھی ہویا۔ انشاءاللہ تعالی سفر معراج واقعہ بیان جاری ہے، جتھے چھڈیا اس کو اگے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ کئی نشستاں لگ جان گیاں، کیونکہ یہ معراج دا مرحلہ، سفر معراج 3 مراحل تے مشتمل ہے۔ اجے تے پہلا مرحلہ بمشکل تمام ہویا ہے، اس کے بعد آسمانی معراج، آسمانی سفر باقی ہے، اور پھر لامکانی سفر باقی ہے، اور پھر واپسی بھی ہے، سرکار دی واپس بھی تشریف لے آنا ہے۔ تو 3-4 جمعے تے انشاءاللہ لگ بھی جان گے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی اور سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔